بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ موسم بدل رہا ہے، حالات بھی بدل رہے ہیں یا نہیں بدل رہے، لیکن موسم بہرحال بدل رہا ہے، اور یہ کچھ پورے ملک میں ہی ایسی صورتحال ہے، کچھ مختلف قسم کے وائرل پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ، تو یہاں بھی کچھ اس قسم کے وائرل کا حساب ہے جس سے ایک فلو ولو کی کیفیت ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ درمیان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اسے محسوس نہ کیجیے گا، کوشش تو ہوگی کہ بہتر طریقے سے گفتگو ہو جائے۔ اور سیرت النبی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اور اس پر جو ہم پچھلی مرتبہ پروگرام کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے دو طرح کے معاملات عطا کیے ہیں، ایک تو اس کے روحانی معاملات ہیں، ایک اس کے جسمانی یعنی فزیکل چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ روحانی نوعیت کی ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی طے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے ہمیں پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور ہمارے سارے معاملات میں سے بیشتر کا تعلق جو مٹی سے ہے، یعنی زمین سے جو ہے چیزیں اگتی ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، انسان مٹی ہو کے مر کے مٹی میں چلا جاتا ہے، اور مٹی سے اس کے لیے غذا آتی ہے، مٹی سے اس کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جو رحمت کی ابر ہیں وہ اوپر سے آتا ہے، پانی ابر رحمت ہے، اوپر سے آتا ہے۔ اسی طرح روحانی روشنی اوپر سے آتی ہے، نیچے سے نہیں آتی، اور روحانی روشنی کے آنے کے لیے جو ہے جس ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یزکیہم کا فارمولہ استعمال فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم تو دے دی، ہمارے یہاں تعلیم تو بہت دی جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم ہونے کے باوجود بھی نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ بہت زیادہ تعلیم عام ہے، لیکن تعلیم کے جو پازیٹیو نتائج ہونے چاہیے وہ ہمیں اتنے نہیں ملتے۔ اس کی وجہ صرف شاید یہ ہے کہ وہ جو انبیاء کرام کا ایک وظیفہ ہے، فنکشن ہے کہ وہ یزکیہم، کہ وہ علم و حکمت کی تعلیم دینے کے بعد لوگوں کے نفوس کا تزکیہ، وہ تزکیہ ہمارے ہاں جو ہے کم ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح ہماری گفتگو ہو رہی پچھلے پروگرام میں، جس میں یہ تھا کہ صاحب روحانی غذا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانیت کے لیے قرآن حکیم کو بھیجا ہے، اور وہ سارے معاملات، تو اس پر شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے ریکیپ لیتے ہیں، چونکہ مجھے تو کچھ یاد ہے نہیں، تو وہاں سے پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی طرف کا سفر طے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے مزاج بتائیے۔ میرے مزاج وائرل میں ہیں، گرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کئی پروگرامز میں جیسے کہ آپ نے اشارہ بھی فرمایا، ہم نے قرآن کریم کے تعلق سے بھی گفتگو کی ہے، اور قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا تصور ضروری ہے، دونوں سے استفادہ ضروری ہے، یعنی قرآن حکیم اور نبی اکرم علیہ السلام کا مبارک اسوہ۔ پھر یہ بات بھی جیسے ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ ایک ہمارا جسم اور ایک ہماری روح ہے، دونوں اہم ہیں، لیکن روح اہم ترین ہے۔ جسم کے لیے غذا کا اہتمام زمین سے آنے والی چیزوں سے پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم مٹی سے بنا، لیکن روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شے ہے، اور اس کی غذا کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شے سے پوری ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اور اس پر ہم نے مختلف پیرایوں میں کلام کیا، ماہ رمضان کے بعد کے تعلق سے بھی ہم نے تسلسل سے کلام کیا، اور پھر اس بات پر توجہ دلانے کی کوشش کی کہ رمضان کے جانے کے بعد قرآن کریم کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہو جانا چاہیے، اس کی باقاعدہ تلاوت بھی ہے، اس کو سمجھنے کا اہتمام بھی ہے، اس کے احکامات پر عمل کی کوشش ہے، اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد ہے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آج امت کی جو زبوں حالی ہے، اور امت جو دور زوال سے گزر رہی ہے، مغلوبیت کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی قرآن حکیم کو فراموش کر دینا ہے۔ ہم زمین پر کوئی ایک ملک نہیں دکھا سکتے آج دنیا کو کہ آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے یہ قرآن حکیم کا نظام نافذ ہے، تو یہ اتنا بڑا ذمہ داری کا معاملہ ہمارے کاندھوں پر ہے، اس کو ادا کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ مملکت خداداد پاکستان پر بھی ہم کلام کرتے ہوئے آئے، ہم نے اس کو نافذ حاصل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا رمضان کے مہینے میں، اللہ نے عطا فرمایا قدر کی رات میں، تاکہ اس مملکت خداداد میں قرآن کریم کے احکامات پر عمل درآمد ہو، اور اجتماعی معاملات زندگی میں کتاب و سنت کی بالادستی ہو۔
وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 75 برس سے زیادہ ہونے کو آگے ہیں وقت، لیکن ہم شرعی احکامات کے نفاذ، قرآن حکیم کے احکامات کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو ریورس گیئر لگا کے بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے کلام کیا، دعا اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے، اور قرآن کریم کے سوا بات بنے گی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث مبارک بار بار پیش کی گئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ اقبال نے بھی کہا، ہم نے یہ شعر بھی پہلے پیش کیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو یہ گزشتہ نشستوں میں مختصر جو میں نے ابھی بات عرض کرنا چاہی، تفسیر سے کلام قرآن پاک کے ساتھ جڑنا اور قرآن کی تشریح ملے گی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے، ان کی طرح متوجہ ہونا، اس پر ہم نے کوشش کی کہ گزشتہ کئی نشستوں میں کلام ہو۔ جی، اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ ہوا کہ جناب ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم قرآن سے کیا جڑے ہوئے نا، ہم تو آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہماری مشکل تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا بھی اگر عمل کر لیں، ہمارے معاشرے کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی جماعت اور معاشرے سے وہ شخصی طور پر بھی اور نجی طور پر بھی تعلق رکھتے تھے، یعنی شخصی تعلق بھی رہتا تھا اور پرسنل تعلق۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ضرورت کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ جو ضرورت کے تعلقات ہوتے ہیں یہ مفادات کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ اخلاص کے تعلقات ہیں۔ جب جہاں مفاد ہوگا وہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ خیر خواہی کے لیے نجی تعلقات کا رکھنا ضروری ہے۔ آج جماعت کی حد تک تو ہمارا تعلق ہے، لیکن نجی رابطے ہمارے لوگوں سے منقطع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی لوگوں سے رابطہ، اور کچھ معاملات تو ایسے بھی ہیں کہ جس میں خیر خواہی کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات آپ جو ہیں وہ بہت شدت اختیار کر لیتے تھے، خاص طور پر نماز کا معاملہ۔ ہم تو اس پہ توجہ بھی نہیں دیتے کہ کوئی ہمارا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں کوئی تکلیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ایک مرتبہ کا موقع آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے مصلے پہ کسی کو کھڑا کروں، لکڑیاں جمع کروں اور نکلوں دیکھنے کے لیے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، جماعت میں نہیں آیا، اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ اخلاص کا عالم، یہ بالکل نجی کہ بھئی یہ تباہ ہو رہا ہے، اتنی شدت ہے اس ہے۔ ہمارے یہ معاملات نہیں ہوتے، ہم تو کہتے ہیں بھئی اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ اپنی جگہ بڑا اہم موضوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے گھر والوں، اپنے متعلقین اور قریبی لوگوں اور دیگر لوگوں کی بھی فکر کرتے تھے، یہاں تک کہ ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور آج ختم نبوت کے بعد اب انسانیت کی فکر کرنا اس معنی میں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھا جائے، ان کے ساتھ نصح و خیر خواہی کی روش اختیار کی جائے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سارے امور آج امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر انجام دینے ہیں۔ اب جو آپ نے نماز کا ذکر فرمایا، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک میں تفسیر اس طرح ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اذان کے لیے کہوں، پھر وہ اقامت بھی کہے اور کسی کو امامت کی ذمہ داری پر معین کر دوں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مگر ان کے بچوں اور عورتوں کا مجھے خیال آتا ہے۔ یہ حضور کی شفقت کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اظہار کس بات کا ہو رہا ہے؟ نماز با جماعت کی اہمیت کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں، تربیت کے اسلوب دو انداز سے ہوتے ہیں، بشارت کا پہلو بھی ہوتا ہے اور انذار کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے اور وارن بھی کیا جاتا ہے اور ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث مبارک بھی معروف ہے کہ جماعت کی نماز سے نماز ادا کرنے والے کو تنہا نماز ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ اجر عطا ہوتا ہے۔ ایک بندہ تنہا نماز ادا کرے اور ایک باجماعت ادا کرے تو باجماعت ادا کرنے کے والے کو 27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اچھا، ضمناً ایک بات ہے، خواتین کے لیے جماعت کی پابندی لازم نہیں کی گئی ہے، وہ اپنے گھر میں ادا کریں گے ان کو وہی اجر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اس میں تفصیلات اور ہیں، اس کا موقع بھی نہیں ہے۔ تو تنہائی کے مقابلے میں باجماعت ادا کرنے والا 27 گنا زیادہ اجر پائے گا، یہ بشارت ہے۔ اور جو حدیث مبارک آپ نے پیش کی، جس کا میں نے مزید ذکر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں بلا عذر نہیں آتے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں مگر ان کی عورتوں اور بچوں کا مجھے خیال آتا ہے۔ اب بشارت بھی اور انذار بھی ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟
دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونا، دوسروں کے دکھ کو بھی محسوس کرنا، تکلیف کو بھی محسوس کرنا، حتیٰ امکان ان کے کام آنے کی کوشش کرنا، اور ہاں ان کی جسم کی حاجات کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرنا، ان کی مادی ضروریات ہیں، کسی کی بھوک، کسی کی پیاس، کسی کا کپڑا، کسی کی دوا، یہ بھی اہم ہے۔ اہم ترین کیا ہے؟ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، اعمال ایسے، تمہارے رویے ایسے، تمہارے کرتوت ایسے کہ تم جہنم کی طرف چلے جاؤ گے، تمہارا عالم ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی فکر بھی کرنی، گھر والوں کی فکر بھی کرنی۔ قرآن پاک یہ بھی فرماتا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خاندان والوں کو جمع کی، ہم نے بہت پہلے تفصیلاً کلام بھی کیا، آپ نے خاندان والوں کو جمع فرمایا، ان کی دعوت بھی کی، ان کے سامنے حق کی اور توحید کی دعوت بھی رکھی۔ تو اپنی بھی فکر ہے، گھر والوں کی فکر بھی، اور اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں کی فکر بھی، اور تاں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، قرآن کریم فرماتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تو یہ پوری امت کا درد حضور محسوس کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں بھی اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کی فکر کرنی ہے، یہ نقطہ ہے جو غالباً آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ ناظرین محترم، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں موٹیویشن کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں ترغیب عمل۔ ترغیب عمل کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ہم کوئی کام جو ہے خوف سے کرتے ہیں، یا ہم شوق سے کرتے ہیں۔ خوف عارضی ہوتا ہے اور شوق دائمی ہوتا ہے۔ ایک وقفہ لے لیں، پھر اس پر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کسی کام یا ترغیب عمل کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، یا تو شوق یا خوف۔ خوف عارضی ہوتا ہے، جب تک خوف رہتا ہے آدمی کام کرتا رہتا ہے، جب خوف کے بادل چھٹنے لگتے ہیں تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اب ڈر نہیں ہے۔ ابا کے ڈر سے تو پڑھائی ہوتی ہے، اور جب ابا نہ ہوں تو پھر پڑھائی نہیں ہوتی ہے، یا پاس ہونے کے ڈر سے تو بچہ پڑھتا ہے، اور جیسے ہی رزلٹ آتا ہے تو کہتا ہے بھائی میرا خوف تو ختم ہو گیا، پھر نہیں پڑھتا۔ لیکن اگر شوق ہو جائے تو شوق ہر رنگ رقیب سر و سامان نکلا۔ شوق آدمی کو لیے پھرتا ہے، وہ امتحان پاس کر لے، اس کے بعد بھی لائبریریوں کے چکر کاٹتا ہے، پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، کوئی بات سنتا ہے، تحقیق پہ نکل جاتا ہے۔ یہ شوق ہے جو کرنے۔ قرآن نے بھی یہی بالکل انسان کی فطرت کا یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ اسے شوق بھی دلایا ہے اور خوف بھی دلایا ہے۔ یہ بشارت جو ہے یہ شوق ہے، اور یہ جو انذار ہے، یہ جو ڈرانا ہے، یہ خوف ہے سارا۔ یہ بڑا قیمتی تجزیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا، میں نے ذکر کیا تھا، دوبارہ آیت پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، اور تمام رسولوں کے بارے میں بھی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں آتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، شاہد بنایا، بشارت دینے والا، بشیر بنایا، انذار کرنے والا، ڈرانے والا، نذیر بنایا۔ یہی تمام رسولوں کی بھی ایک بنیادی ذمہ داری قرآن پاک میں آتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 165 میں ذکر آتا ہے، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں کو ہم نے بھیجا بشارت دینے والا بنا کر، انذار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی بہانے بازی نہ کرے۔ پیغمبروں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت فرما دیا۔ اچھا، بشارت اور انذار دونوں اہم ہیں، البتہ پائیدار موٹیویشن وہ بشارت کی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی ایک اسٹوڈنٹ اپنے والد کے خوف سے پڑھتا ہے، کبھی ایگزام میں فیل نہ ہو جائے اس خوف سے پڑھتا ہے، اور کبھی شوق سے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی انجام دینے کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ ایک عبادت ہوتی ہے غلام والی، ایک غلام اپنے آقا کی مانتا ہے، نہیں مانے گا تو پنشمنٹ، مجبوری ہے، یہ مجبورانہ مجبوری ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے عبادت تاجر والی، تجارت کیوں کرتا ہے؟ پیسے ملیں گے، پروفٹ ملے گا، فائدہ ملے گا، نفع ملے گا تو جان لگاتا ہے۔ ایک عبادت ہے مومن والی۔ وہ مومن والی عبادت کیا ہے؟ جو آپ نے بھی اشارہ کیا، محبت والا پہلو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ،
اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کچھ کرنے کے کام کرتے ہیں جن کا تقاضا، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کاموں سے رکتے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ کیوں؟ کرنے والے کام اس لیے کرنے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور نہ کرنے والے کاموں سے اس لیے بچنے کہ ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو غلام والی، تاجر والی اور مومن والی عبادت یاد آیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا، پہلے نماز کی مثال لے دیں اور پھر بقیہ پوری زندگی کی عبادت۔ کہتے ہیں کہ عبادت میں نماز کو لیجئے، پہلے وہ مجبوری بنتی ہے، پھر وہ عادت بنتی ہے، پھر وہ عبادت بنتی ہے۔ کیا مطلب؟ بچے کو باپ نے کہا بھائی نماز ادا کرنی تو ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے بچوں کو اس رخ پر ہم لا سکیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارک بھی ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دلاؤ، 10 سال کے ہو جائیں بچے تو ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو، اور اگر نماز ادا نہ کرے تو تھوڑا سختی کرو۔ سختی سے مراد جیسے ہم بچوں کے میتھس کے بارے میں، اس کے پیپر کے بارے میں، انگلش کے بارے میں بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے ایگزام کے دن آ جائے تو ہم بڑے کنسرنڈ ہو جاتے ہیں، بڑے فوکس ہو جاتے ہیں۔ اتنا بچے کو بھی پتا ہو کہ اگر میتھس میں فیل ہوں گا تو ابا کو غصہ آئے گا، نماز چھوڑوں گا تو ابا کو غصہ آئے گا۔ لیکن ہم سب کو پتا ہے آج ہمیں غصہ کہاں آ رہا ہے، کہاں نہیں آ رہا۔ بہرحال نماز پہ ابا کو غصہ اس لیے نہیں آتا کہ ابا خود بھی نہیں جاتے، خود ادا نہیں کرتے نا۔ جی مسئلہ سارا یہ ہے۔ تو پہلے نماز کیا ہے؟ وہ ایک مجبوری کی کیفیت، پھر کیا ہے؟ وہ عادت۔ چلو جی بچہ پڑھتا ہوا آیا، اب بڑا ہو رہا ہے، عادت ہو گئی ہے، اب وہ عبادت بنتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کس کے سامنے جھک رہا ہے اور کیوں جھک رہا ہے؟ وہ خالق کائنات، وہ رب العالمین، کروڑا کروڑ رحمت عطا فرمانے والا، نعمت عطا فرمانے والا، اب وہ عبادت بنتی۔ تو مطلوب ہے محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کا حکم ماننا، یہ ہے بندہ مومن والی عبادت جو کہ مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الدہر ہے 29 پارے میں، وہاں پہ جنت کا بڑا پیارا نقشہ ہے، بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں، جمعے کے دن فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ تلاوت فرماتے تھے، سورہ سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے جو کہ 29 پارے میں۔ سورۃ الدہر میں جنت کا بڑا خوبصورت نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، جنت کی نعمتوں کا بڑا پیارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ البتہ وہاں جنت والوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور جنت والے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دیکھو بھائی ہم تمہیں کھلاتے ہیں نا تو لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکر گزاری۔ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ البتہ انسان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے خود فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور ہے، اور انسان کو عمل پر لانے کے لیے کبھی بشارت کی ضرورت بھی، جیسے کہ آپ نے فرمایا شوق دلانا، اور کبھی انذار کی بھی ضرورت ہے، یعنی خوف دلانا۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ خوف ہی کی وجہ سے عمل شروع کیا، لیکن محبت اللہ کی بڑھتی چلی جائے گی تو بندہ پھر خیر میں اور آگے بڑھتا جائے گا شوق کے ساتھ۔ یہ ہماری 3 طرح کی عبادتیں ہوئیں اس ساری گفتگو نظیر میں۔ ایک تو ہماری عبادت ہے مجبورانہ، ایک ہے تاجرانہ، اور ایک ہے محبوبانہ۔ تو جو مجبورانہ ہے ہم شروع تو اسی سے کرتے ہیں، مجبوری ہے صاحب نماز پڑھنی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور اچھا اس میں ظاہر ہے وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا، مجبوری ہے، مجبوری تو مجبوری ہوتی ہے۔ تاجرانہ ہوتی ہے، اس لیے نماز پڑھو کہ جنت مل جائے گی، اس لیے نماز پڑھو کہ جنت مل جائے گی، اس لیے نماز پڑھو کہ اللہ خوش ہو جائے گا۔ اس میں بھی وہ موٹیویشن نہیں ہے، وہ ترغیب نہیں ہے۔ لیکن ایک جو محبوبانہ عبادت ہے کہ نماز اس لیے نہیں پڑھو جنت ملے گی، اس لیے نہیں پڑھو کہ دوزخ سے بچ جائیں گے، اس لیے پڑھو کہ رب راضی ہو جائے گا، تو رب راضی ہو گیا تو جنت بھی اپنی ہے اور سب چیزیں اپنی ہیں۔ بالکل، تو ساری چیزیں اپنی ہیں، تو جس کی سب چیزیں ہیں وہ راضی ہو جائے، تو یہ پھر اس میں ہوتا ہے آدمی کا قیام لمبے ہو جاتے ہیں، سجود لمبے ہو جاتے ہیں، خشوع و خضوع آنا شروع ہو جاتا ہے، دل لگنے لگتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے آدمی، صبح نہیں ہو رہی تہجد کے لیے اٹھنا ہے ہمیں۔ یہ محبوبانہ عبادت ہے اور یہی مطلوب و مقصود ہے۔ جی، اور یہی زندگی کا مقصود اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ آپ کی میری ہم سب کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا جب آپ یہ فرما رہے تھے تو خیال ایک اور آیا، اللہ کی عبادت
کا تقاضا ہے نا، وہ انجام دینی ہے ہم نے، طریقہ ملے گا محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ جی، اور نمونہ ملے گا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ پیر سوج جاتے ہیں تو سب سے زیادہ پیر کس کے سوجے ہیں؟ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 رات حضور قیام فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، پیروں میں ورم آ جاتا، عرض کی جاتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ اتنی محنت فرماتے تو آپ ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر نوازا اور جن کی شان پر ہم کیا کلام کریں، جی، جن کی شان خود رب کائنات بیان فرماتا ہے، اور ہم اسی جملے میں عافیت محسوس کرتے ہیں، اسی بات میں کہ بعد از خدا حضور توئی قصہ مختصر۔ ان حضور علیہ السلام کا عالم کیا ہے؟ 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات قیام اللیل میں کھڑے ہیں، عبد کامل تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کلمے کی ترتیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں مگر محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کا نمونہ کہاں سے لیں گے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ معراج بندگی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بالکل ہی مختلف ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، مقام محمود کی بشارت دے دی، حوض کوثر عطا کر دیا، آپ بخشائے ہیں۔ اس کے باوجود عالم یہ ہے، یہ مقام شکر ہے کہ جس رب نے عطا کیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ یہ معراج بندگی ہے، اور یہی معراج بندگی ہم سے بھی مطلوب ہے، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے تب تو یہ ہوگا نا۔ ناشکری ہمارے نس نس میں بھری ہوئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے لیکن ہم شکر نہیں کرتے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو تو دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرا عذاب بہت سخت ہے اس پر۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید نعمت عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص مزید کا خواہش مند ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ ہم جہاں آج ہیں، جس فائنینشیل اسٹیٹس پر ہے، ہم مطمئن نہیں، مزید چاہتے ہیں۔ بھئی سیلریڈ بندہ چاہتے ہیں ہر سال انکریمنٹ لگے، کاروباری طبقے والے لوگ چاہتے ہیں پروفٹ میں اضافہ ہو، گھر اگر آج چھوٹا ہے، بہرحال اولاد بھی بڑی ہوگی تو بٹ نیچرل گھر بڑا چاہیے ہوگا کل۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک اصول دیا گیا، جو ملا اس پہ کرو شکر، تو اللہ کہتا ہے مزید دوں گا۔ عام طور پر ہماری غلطی کیا ہوتی ہے؟ جو نہیں ملا ہوتا اس پر نگاہ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، گاڑی ہمارے پاس نہیں، بنگلہ ہمارے پاس نہیں، ہمارے بچے فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، فلاں مہنگے اسکول میں نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے بندوں یہ دیکھ لو کہ تمہارے پاس وہ بہت کچھ ہے جو بہت ساروں کے پاس نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا پیارا اصول، یہ تو میں کہتا ہوں سنہرے الفاظ کے لفظ بھی کم ہیں، سنہرے الفاظ سے لکھے جانے والی بات یہ بھی کم ہے، یہ حضور کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی بھر کا آپ نے ایک ہمیں اصول عطا کیا، لائف ٹائم کا ایک اصول۔ کیا؟ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ بہت قیمتی بات ہے، موٹیویشن ہوتی ہے۔ موٹیویشن کس بات کی؟ جب میں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں، میں تو بڑی مشکل سے 5 نمازیں ادا کر پا رہا ہوں، وہ تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ اچھا جی، میں تو بڑا مشکل سے، وہ تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ تو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے، وہ راہ خدا میں مال بھی خرچ کرتا ہے، وہ دین کی دعوت کا کام بھی کر رہا ہے، وہ مخلوق خدا کے کام آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کر رہا ہے۔ تو جب اوپر دیکھوں گا دین میں، تو آج جو میری نیکی ہے اس پر غرہ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، تکبر نہیں آئے گا کہ میں دوسرے کم عمل کرنے والوں کو دیکھ کر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھوں گا، نہیں۔ جب میں دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھوں گا تو میں نیکی پر مطمئن نہیں رہوں گا، آگے بڑھوں گا، اور جو نیکی کر رہا ہوں اس پہ تکبر نہیں آئے گا۔ اچھا، دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھوں گا تو جو مل چکا اس کی قدر ہوگی۔ ارے بھائی گاڑی نہیں ہے، بھائی تیرے پاس موٹر سائیکل تو ہوگی، موٹر سائیکل نہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ میں تو آ رہا ہوگا، جڑے بڑے مسئلے ہیں، میں اس کی نفی نہیں کر سکتا، بڑے مسائل ہیں، لیکن تم ذرا دیکھ لو کچھ کے پاس تو پیر بھی موجود نہیں، ٹانگیں موجود نہیں، بغیر ٹانگوں کے گھسٹ رہے ہیں، جی گھسٹ رہے ہیں، یا ان کو سہارا لینا پڑتا ہے، کسی کا ویل چیئر پہ آنا پڑتا ہے، اسٹک کا سہارا لینا پڑتا ہے، کسی کے سہارے چلنا پڑتا ہے۔ بتائیے ذرا کتنے لوگوں کی آنکھیں نہیں، کس قدر مشکل کا معاملہ۔ ان کا ایک ٹیسٹ ہے، اس میں ایک اپنا اصول اپنی جگہ ذہن میں رکھیں۔ اصول کیا ہے؟ جب ایگزام ہارڈ ہوتا ہے تو مارکنگ سخت ہوتی ہے، ایگزام ہارڈ ہوگا
تو مارکنگ آسان ہو جائے گی ہوتی ہے، اور ایگزام آسان ہے تو مارکنگ سخت ہو جائے گی جیسا فرما رہے ہیں، تو ان کا الگ معاملہ. لیکن میں یہ دیکھوں کہ میرے پاس یہ وجود موجود ہے، کتنوں کے پاس ہاتھ نہیں، کتنوں کے پاس پیر نہیں، کتنوں کی زبان بول نہیں سکتی، کتنوں کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اور جناب میں تو فلیٹ پہ رہتا ہوں، فلیٹ جو ہے وہ گرمی میں تپتا ہے، بالکل تپتا ہے میرے بھائی. لیکن جو ٹین کے گھر میں رہتا ہے، چادروں میں رہتا ہے، ٹین کی چادروں کے تحت رہتا ہے، وہ زیادہ تپتا ہے. اور جو کپڑے کا جھوپڑی بنا کر، یہ کپڑے کا خیمہ سا بنا کر بیٹھا ہوا ہے، ذرا اس کو جا کر دیکھ لو. وہ جی پانی جو ہے نا وہ میٹھا نہیں آ رہا، تو پانی تمہارے پاس تھوڑا بہت کھارا آ رہا ہوگا، کم سے کم استعمال کے قابل تو ہے. نہا تو سکتے لوگوں کے پاس کھارا بھی نہیں آ رہا، وہ بھی نہیں آ رہا اس کے اندر. اللہ کی قسم یہ اتنا پیارا اصول ہے کہ بندے کی زندگی بالکل سیدھی رہے گی. دین کے معاملے میں حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. تو یہاں شکر کا جذبہ بیدار ہوگا. حسد، تکبر، تعصب، جلنا، بھن جانا، اپنا ہی نقصان، اس سے بندہ بچ جائے گا. اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے ناظرین محترم کہ ہم جو ہیں، ہم نے اپنے جو رویے ہیں انہیں تبدیل کیا ہوا ہے، اور رویوں میں ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری نظر جو ہے ہمیشہ نگیٹو چیزوں پر جاتی، پازیٹیو پہ نہیں جاتی. ایک وقفہ لے لیں پھر بات کرتے ہیں آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں اصل میں گفتگو یہ کر رہا تھا اس سے پہلے وقفے سے کہ ہم جو ہے مثبت چیزوں کو ذرا کم دیکھتے ہیں، یعنی پازیٹیو پوائنٹ ہمارے زندگی میں کم نظر آتے ہیں ہمیں، اور نگیٹیو یا منفی زیادہ نظر آتے ہیں. ہمیں یہ تو نظر آتا ہے ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور ہم کس قدر مجبور ہیں، اور ہم کس قدر پریشان ہیں. یہ پازیٹیو چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے کھانے کو ذرا کم ہے. لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں ماشاءاللہ. یہ کل بڑے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو کتنا بڑا سہارا بنے گا. اور یہ کہ 4 بیٹے اللہ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. لوگوں کے پاس تو ایک بیٹا بھی نہیں ہے، ایک بیٹی بھی نہیں ہے. وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. تو مجھے 4 تو دیے نا. صرف یہ کھانے کو نہیں ہے نا، 4 بیٹے تو موجود ہیں نا. کل یہی بڑے ہوں گے تو کھانے کو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دے دے گا. یہ چیز نہیں ہے. وہ جو چیزیں ہیں ان پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ شیخ سعدی کا ذکر پہلے بھی کسی موقع پر ہوا ہوگا. تو ایک دن کہتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا تو دھوپ کی تپش تھی، جوتیاں نہیں تھی، چپل نہیں تھی، پیر میں تپش. تو مجھے فیل ہوئی، یہ بٹ نیچرل فیل تو ہونی تھی. شکوہ ہے کہ اللہ چپل نہیں ہے. کہتے تھوڑا آگے گیا ہوں تو دیکھا ایک بندے کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے. تو کہتے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں چلا گیا کہ مالک میرے پاس ٹانگیں تو موجود ہیں. ایک بزرگ نے کسی صاحب کو دیکھا کہ نوجوان کو کہ بڑا شکوہ کر رہا تھا. اچھا دیکھیں اس وقت جو معاشی جبر ہے اور جو لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے. اس وقت زندگی بڑی دشوار ہو رہی ہے، بہت تنگ ہو رہی ہے. عالمی سطح پر ایک انفلیشن انتہا پر پہنچا ہوا ہے، کساد بازاری کا معاملہ ہے، کاروبار ٹھپ ہوئے ہیں. بقول ایک اور مفتی صاحب کی کہ کتنے زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اس میں بہت سارے آسپیکٹس ہیں. ایک یہ بھی کہ کبھی ظالمانہ نظام کے تحت کچھ لوگوں کی جیبیں اور تجوریاں بھرتی ہیں اور ایک عظیم اکثریت جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے. تو ظالمانہ نظام کے خاتمے کی جد و جہد کرنا یہ پیغمبرانہ مشن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کئی مرتبہ ہم نے ذکر کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ ظالمانہ نظام کے خاتمے کی جد و جہد ضروری ہے. وہ ظالمانہ نظام کی جو اور بھوکے پروڈیوس کرتا رہے گا، یہ بات پہلے کر چکے، اس کی ہم نفی نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اعمال اور کرتوت اگر بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو معاشی تنگی مسلط ہوتی. یہ بات بھی ہم کر چکے اس فورم پر. قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر مراد قرآن سے منہ پھیر لے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. تو قرآن پاک کو فراموش کر دیا جانا، اس سے پش ڈال دیا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہم پر مسلط ہوتی ہے. معیشت کی تنگی یہ بھی فیکٹ ہے. البتہ کہنے کا مطلب یہ ہے اس سب کے باوجود، اس سب کے ساتھ اگر یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ دیکھو ہم سے بھی زیادہ کتنے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ایک میں مشکل میں ہوں،
ایک میں پریشانی میں ہوں تو مجھے صبر کرنا ہے، لیکن سچی بات ہے کبھی صبر میں بھی شکر کا پہلو ہوتا ہے. میری مشکل اتنی ہے، اتنی نہیں ہے. تو شیخ سعدی کہہ رہے میرے پاس پیر تو موجود ہیں. تو بزرگ کے سامنے ایک نوجوان شکوہ کر رہا تھا اور اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہ اچھا بیٹا میں تمہیں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، اپنا بایاں ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دو. کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاتھ بڑا قیمتی ہے. اچھا عام طور پر اکثر لوگ رائٹ ہینڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں. اچھا میں تجھے 25 لاکھ روپے دیتا ہوں، کاٹ کے مجھے دے دو. کہ میں تو نہیں کاٹ کے دے سکتا تمہیں، یہ تو بڑا قیمتی ہاتھ ہے میرا. بولا کس بات کے اوپر تم شکوہ کر رہے ہو؟ اس وجود پہ بندہ نگاہ ڈالے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ دل، یہ دماغ، یہ گردے، یہ سرکولیشن آف بلڈ، یہ ہارٹ بیٹ کا چلنا، یہ ہاتھوں کا کام کرنا، یہ پیروں کا کام کرنا، یہ انگلیوں کا چلنا، یہ انگلیوں کا کام کرنا. ہمیں گرمی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے تو مسام کھلے ہوئے ہمارے، تو ہمارا پسینہ باہر بہہ جاتا ہے. کتنے لوگوں کے مسام بند ہوتے ہیں، پسینہ بہہ نہیں پاتا. ان کی اذیت و تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ رکھے. تو جب میں نیچے والوں کو دیکھتا ہوں نا تو میری مشکل ادھر ہے، کچھ کی مشکل کی انتہا ادھر ہے، کچھ کی ادھر ہے. تو جب میں یہ دیکھوں گا تو شکر آئے گا کہ مالک اتنی مشکل نہیں دی تو نے مجھے، اتنی مشکل دی. اور اللہ کہتے شکر کرے گا لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں. میں پور پور کرم سے تیرے سلامت ہوں، نفس نفس میرے جینے کا آسرا تو ہے. ایک ایک پور اللہ کی بنائی ہوئی، آتے جاتے سانس شکر کرنے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں. ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے، شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت شمار دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے. اور جو ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے، بھی شجاع صاحب نے کہا تھا کہ معاشی جبر کا ہم شکار ہیں. دنیا بھر میں ہو رہا ہے لیکن ہم کچھ زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں ہم نے غیر منصفانہ ایک مصنوعی سوسائٹی قائم کی ہوئی ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ظالمانہ نظام زندگی قائم ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے، کچھ لوگوں سے وہ چھین لیتے ہیں. مجھے وہ واقعہ وہ یاد آ رہا ہے، آپ اس کی تفصیل کہیں گے. میرے ذہن میں صرف وہ چھوٹا سا خاکہ ہے کہ حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس بستی کو تباہ کر دو. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تو ایک تیرا ایسا بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی کر، پہلے تو اسی کو مارو. جی حدیث بحقی شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا علیہ السلام کی فلاں بستی کو ہلاک کر دو. عرض کہ اللہ تیرے ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے اس کو عذاب دو، پھر بستی والوں کو عذاب دینا. کیوں؟ ہماری فرما برداری میں، عبادات میں تو لگا ہوا تھا، اچھی بات ہے. ہماری نافرمانیاں ہوتی تھیں، ہمارے احکامات ٹوٹتے تھے، اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا. پہلے اس کو عذاب دو، پھر لوگوں کو عذاب دینا. یہ مستقل ایک موضوع ہے. دین نے عبادات کا حکم بھی دیا، دین نے اخلاقیات کا حکم بھی دیا، دین نے فرائض کا بھی حکم دیا، دین نے واجبات کا حکم بھی دیا. معاشرے سے برائی ختم کرنے کی ذمہ داری بھی تو دین نے منکرات سے بچنے کا حکم بھی دیا، منکرات کو روکنے کا بھی حکم دیا، منکرات کے خاتمے کا حکم دیا، ظلم کے خاتمے کی جد و جہد کا حکم دیا، اقامت دین کا حکم دیا، غلبہ دین کی جد و جہد کا حکم دیا. اللہ کہتے سمت کو کیوں کھڑا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس امت کو کھڑا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. یہ اللہ کے رسول کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی سیرت کا پروگرام ہے نا، تو سیرت میں حضور کے فرائض کیا تھے، ذمہ داریاں کیا تھی، فنکشنز کیا تھے، اعمال کیا تھے؟ ظالمانہ نظام کے خلاف جد و جہد. بالکل. قرآن کریم فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرمہم الخبائث ویدہ عنہم اسرہم الاغلال التي کانت علیہم. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ اعراف آیت 157، آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہیں، ان کی گردنوں میں جو توق ہیں، ان سے نجات دلاتے ہیں. تو ظلم کے خلاف آواز بھی حضور نے بلند کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظالمانہ نظام کے خاتمے کی جد و جہد آپ نے فرمائی. میں نے عرض کی تھوڑی دیر پہلے سورہ شورا کی آیت نمبر 15، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد امت نے یہ کام کرنا ہے. قرآن پاک ہمیں فرماتا ہے سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں ایک مقام پر الفاظ ہیں، کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. قرآن پاک کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں،
اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ ظالم کی مدد ہے اس کے ظلم سے اس کو روکنا، یہ اس کی مدد کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ حق کلمہ کہنا ظالم اور جابر حکمران کے سامنے، یہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے جرم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے، بلکہ شرکت جرم ہے جی، اور ظلم پر آواز بلند نہ کرنا اپنی جگہ ظلم ہے، جرم پر آواز بلند نہ کرنا اپنی جگہ جرم ہے۔ دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی عطا ہوئی تھی نا معجزے کے طور پر، تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کو ہلاک کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو مٹایا۔ 4 آدمی تھے ٹوٹل، جی اونٹنی مارنے والے 4 آدمی تھے، پوری قوم برباد ہو کر دی گئی تھی، اور ان 4 میں سے بھی ایک بڑا تھا جس نے آگے بڑھ کر یہ ایکشن لیا۔ جی پوری قوم خاموش رہی، اللہ نے قوم مٹا دی، کیوں؟ ان کو نہ روکنا بھی جرم تھا، ان کو ظلم سے نہ روکنا بھی ظلم تھا، اور اس ظلم پہ جرم پہ خاموش رہنا بھی ظلم تھا اور جرم تھا۔ اللہ نے قوم کو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے ظلم ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مٹا کر فسواہا برابر کر ڈالا۔ یہ تو اللہ کا کلام واضح طور پر رہنمائی فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے، ہم باقی سارے معاملات پر غور کرتے ہیں۔ ابھی یہ تو ایک بالکل ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے گفتگو کرنا، اور یہ ضروری ہے سیرت کی روشنی میں۔ لیکن پروگرام چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں یہاں جو ہے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے ہدیہ کروا دوں۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت، تم میں سے جو منکر کو بدی کو دیکھ کے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلے، اور اگر زبان کی طاقت بھی نہیں تو دل سے برا جانے، لیکن جان رکھے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔